اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے جس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے وہ ہے ذہنی غلامی۔ کیا ہم نے کبھی ذہنی غلامی کے بارے میں سوچا ہے؟ ہاں، میرا خیال میں شاید اگر ہم نے سوچا بھی ہے تو اس غلامی کے بارے میں جس میں ہمارا صرف اور صرف جسم قید ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم امیجن کریں کہ ہمارا جسم قید ہو، جیسے کہ ایک قیدی جیل میں ہوتا ہے، تو جیل میں وہ نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ وہی کرتا ہے جو اسے کہنے کو یا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی نہ مرضی سے وہ باہر جا سکتا ہے، ایون نہ مرضی سے وہ کچھ کھا سکتا ہے، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کیا کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مار کھانی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کا اس کو غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ ایک لمحہ کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ذہنی غلامی وہ اس جیل سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اس میں کیا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو سوچ کا دائرہ فکر کا جو ایک لیول ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں ہم اپنے ذاتی مفادات کو زیادہ ملوز خاطر یا وقتی مفادات کو زیادہ ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، نہ کہ کیا ہوتا ہے اجتماعی یا ملکی مفادات کو۔ یہ ذہنی غلامی کا جو دائرہ ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے، یہ ایک بہت بڑا وسیع دائرہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ایک آزاد ملک کی جو سوچ ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کریں، جیسے ایک انگریز افسران جو ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ میں جاتے تو وہاں پہ کیا ہوتا، وہاں پہ ان کو کیا ہے کہ جو پبلک پوسٹ ہے اس کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ کیوں؟ دلیل یہ تھی کہ تم ایک کیا ہو، ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے کیا ہو گیا ہے، جس سے تمہارے تمام عادات و اطوار، رویے اور تمہاری سوچ میں کیا ہو گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کو پبلک پوسٹ کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو تم ایک آزاد قوم کو اس طرح سے ڈیل کرو گے جس طرح سے کیا ہے کہ ایک غلام قوم کو آلریڈی ڈیل کرتے رہے ہو۔ اگر ہم اس کی مزید ایکسپلینیشن میں جائیں کہ ایک انگریز افسر ہندوستان میں حکومت کرتا تھا، جب وہ واپس گئے تو اس کی جو مسز ہیں انہوں نے اپنی یادداشت کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنا ایک یادگار جو لمحہ ہے یا اپنی سہولیات کے اکارڈنگلی لکھا کہ ہندوستان میں ہمیں وہ شاہی پروٹوکول ملتا تھا جو اب یہاں پہ نہیں ملتا، اور ایون ہمیں وہاں پہ وہ والا پروٹوکول ملتا تھا جو یہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم کو بھی نہیں ملتا جو ہمیں وہاں پہ ایک پبلک پوسٹ ہولڈر کو ملتا تھا۔ انہوں نے اس کی مثال ایسے کوڈ کی کہ ہم ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور جب ہم ٹرین میں سفر کرتے تو ہمارے لیے کیا ہوتا کہ ہمارے لیے ایک ڈبہ مختص کیا جاتا۔ میں تھی، میرا ہسبینڈ تھا، میرا ایک 4 سال کا بیٹا تھا، اور میری 1 سالہ بیٹی تھی۔ ہم ٹرین میں مسلسل سفر کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے وہ جو بیٹا ہے اس کا موڈ خراب تھا کسی بھی وجہ سے۔ اب ایسا ہوتا کہ جب بھی ٹرین کا سفر ڈرائیور سٹارٹ کرتا تو پہلے کیا ہوتا کہ میرے ہسبینڈ سے وہ کیا کرتا، پرمیشن لیتا۔ اب وہ کیونکہ میرے بیٹے کا موڈ خراب تھا، جیسے ہی ڈرائیور وہاں سے پرمیشن لینے آیا تو میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں، آپ ٹرین نہیں چلاؤ گے۔ پھر کیا ہوا کہ تمام جو سٹاف ہولڈرز حضرات ہیں وہ اور ڈرائیور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، آپ ہمیں اجازت دیتا کہ ہم ٹرین چلائیں۔ اور وہ بچہ تھا، اس کو اس حوالے سے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے وہ چاکلیٹس وغیرہ دیں اور بچے کو راضی کیا، اور پھر اس طرح سے ٹرین کا سفر شروع ہوا۔ اور ہمیں وہاں پہ جہاں کہیں بھی جاتے ہم، جہاں کہیں لوگ ہمیں بلاتے تو کیا ہوتا کہ لوگ فخر محسوس کرتے، لوگ ہمارے ساتھ رہنے میں فخر محسوس کرتے، ہمیں سینکڑوں کے حساب سے ملازم دیے جاتے، اور ہمارے ہر طرح سے ہمارا کیا ہوتا، خیال رکھا جاتا۔ ابھی ایسا ہوا کہ ہم جب واپس انگلینڈ میں آئے تو میرے ساتھ وہی بچہ تھا۔ ہم آلریڈی وہاں پہ، کیونکہ ہمارا وہاں سے بھی ٹرین کا سفر تھا، جب انگلینڈ پہنچے تو آگے ہمیں جہاں منزل تک پہنچنا تھا تو وہ درمیان کا جو ڈسٹنس کور کرنا تھا وہ کیا تھا،
ٹرین پہ کور کرنا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ میں ٹکٹس لینے کے لیے وہاں پہ گئی، کیونکہ ایک لمبی تھوڑی سی لائن تھی، مجھے وہاں پہ ٹائم لگ گیا، اور جو ہی میں واپس آیا تو میرے بیٹے کا موڈ خراب ہو گیا۔ جب وہاں پہ ٹرین میں ہم ان ہوئے تو وہاں پہ جیسے دوسرے لوگ بیٹھے تھے تو وہیں پہ ہمیں سیٹ ملی، ہم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب کیونکہ میرا بچہ تھا اور اس کی عادات و اطوار پہلے جیسے ہندوستان میں ہمیں پروٹوکول ملتا تھا، ٹرین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ کی اجازت لی جاتی تھی، تو کیا ہوا کہ وہ تو یہاں پہ کیونکہ ایک آزاد قوم تھی، وہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں ہوا اور ٹرین کو انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ تو میرا بیٹا چیخ کے بلایا اور یہ کہا کہ اے بے وقوف ڈرائیور، اگر تو نے میرے سے اجازت نہیں لی ٹرین کو چلاتے ہوئے تو میں اپنے باپ کو کہہ کے آپ کو مار پڑاؤں گا۔ اب اس کو اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ ایک آزاد ملک ہے، یہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ آزاد لوگوں کے ہیں، ان کی سوچ آزاد ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ذہنی غلام ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس کو اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم نے جو ہے اگر برطانوی حکومت کی بات کریں تو کیا ہے کہ ہم نے ان سے آزادی تو لے لی، لیکن کیا ہم ذہنی جو ہے آزادی کیا یہ بھی ہم نے حاصل کر لی ہے؟ کیا آج بھی ہم ذہنی غلامی کا شکار تو نہیں ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے کہ 14 اگست کو اگر ہم جھنڈے لگائیں، موم بتیاں سلگا کر خود کو یہ دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم نے بس آزادی حاصل کر لی ہے، تو میرا خیال میں ہمیں اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی، ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی آپ کی جو آزادی ہے ملک کی یقیناً ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں آپ کی ایک پورے جو ملک کی ایک جامع پالیسی ہے، اور جو آپ کے ایک پبلک پوسٹ ہولڈر حضرات ہیں ان کے لیے یہ زیادہ اور بھی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، عوام کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور ایسی پالیسیز ایسی بنانا ہوتا ہے جو عوام کے لیے ایک فائدے کی حامل ہوں۔ لیکن ہمیں اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری آگے نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم ان کی کازز کو بیان کریں گے، اور کازز کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی ذہنی غلامی کا شکار ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ان فیکٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ، والسلام۔